الحمدللہ ہم صحابہ کے طریقے پر ہیں. جاتے جاتے ہم اشارہ کرتے ہیں صحابہ کا عقیدہ تھا نبی غیب جانتے ہیں. ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں. صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگی جائیں تو دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں. ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگی جائیں دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی دنیا میں بھی شفاعت فرمائیں گے اور آخرت میں بھی شفاعت فرمائیں گے. یہی ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ نبی دنیا میں بھی شفاعت کریں گے اور آخرت میں بھی شفاعت کریں گے. تم نبی کے علم غیب کے منکر ہو, تم توسل کے منکر ہو, تم شفاعت کے منکر ہو, زیارت قبور کے منکر ہو, ایصال ثواب کے منکر ہو, یا رسول اللہ پکارنے کے منکر ہو, صلاۃ و سلام پڑھنے کے منکر ہو. میں کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کے طریقے پر ہم مسلک کے اعلیٰ حضرت والے چل رہے ہیں, کیونکہ صحابہ نبی کے غیب پر ایمان رکھتے تھے. ہم بھی نبی کے غیب پر ایمان رکھتے ہیں. کیا تم نے بخاری کی یہ حدیث نہیں پڑھی؟ بخاری شریف جلد اول کتاب الصلاۃ باب من رکع دون الصف میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے. نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کے ارادے سے گئے ہیں. ابھی مسجد کے دروازے ہی پر ہے, دیکھتے ہیں کہ نبی رکوع میں چلے گئے, صحابہ رکوع میں چلے گئے. مسجد کے دروازے پر انہوں نے بھی چپل جوتا اتارا اور نیت باندھ کر رکوع میں چلے گئے. رکوع میں چلتے چلتے صف میں جا کر مل گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, اے ابو بکر کھڑے ہو جاؤ. پوری حدیث اس طرح ہے, ان ابی بکر انه انتهى الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو راكع قبل ان يصل الى الصف. حضرت ابو بکر صف میں پہنچنے سے پہلے مسجد کے دروازے پر رکوع میں چلے جاتے ہیں. چلتے چلتے صف میں جا کر مل جاتے ہیں. نبی نے فرمایا ابو بکر کھڑے ہو جاؤ. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب امام مصلی امامت پر ہوتا ہے اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے, آنے والا پیٹ کے پیچھے سے آ رہا ہے, نبی کو یہ کیسے خبر ہوئی کہ ابو بکر نے کس طرح نماز شروع کی ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, اے ابو بکر کھڑے ہو جاؤ. ابو بکر کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا, کیوں مسجد کے دروازے ہی پر تم نے نیت باندھ لی, کیوں وہیں رکوع کر لیا؟ صف میں پہنچنے کے بعد نیت باندھنا چاہیے, یہی طریقہ ہے. حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کا چہرہ تو قبلے کی طرف تھا, میں پیٹ کے پیچھے سے آیا اور آپ کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں, تو کیسے آپ نے جان لیا کہ ابو بکر نے کس طرح نماز شروع کی ہے؟ یہ سوال انہوں نے نہیں کیا اس لیے کہ وہ صحابی تھے, وہابی نہیں تھے. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے ہی پیچھے دیکھتے ہیں, ویسے ہی دائیں دیکھتے ہیں, ویسے ہی بائیں دیکھتے ہیں. پوری کائنات نبی کے نگاہوں کے سامنے ہے, کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, انکم ترون قبلتی ہا ہونا, تم سمجھتے ہو کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف ہے اور میں تم کو پیٹ کے پیچھے نہیں دیکھ رہا ہوں. واللہ انی لا اراکم ولا ظاہری کما اراکم امامی, میں تم کو پیٹ کے پیچھے نہیں دیکھ رہا ہوں جیسے آگے دیکھ رہا ہوں. اما لا یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم, تمہارا رکوع اور خشوع بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں, میں تو وہ پیغمبر ہوں کہ یہیں پر کھڑے کھڑے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. واللہ انی لا ارا حوضی الان من مقامی ھذا, یہیں پر کھڑے کھڑے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. نبی وہ ہیں, قبرستان سے گزرے مردوں کے حالات کو دیکھ لیں, مکے میں ہوں مدینے کے حالات کو جان لیں, مدینے میں ہوں جنگ روم کا مشاہدہ کر لیں, منبر پر ہوں قیامت تک کے احوال کو بیان کر دیں, آسمان پر ہوں زمین والوں کو دیکھیں, زمین پر ہوں آسمان والوں کو دیکھیں. سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں.